قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ روزے میں تنہائی میں چپ کرنا، کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ احساس گناہ کرتے ہوئے بھی پیدا ہو جائے۔ اے اللہ پاک، تو ہی ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بھی بچا لے، آمین۔ زندگی کے اکثر مقامات پہ جانے کے لیے میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پالے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہاتھوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں، وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ دعا اور دل دو بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ہمیشہ ان کے مکین بنے رہیں۔ ہم قبرستانوں میں احتیاط سے چلتے ہیں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، اور زندگی کی دوڑ میں زندہ انسانوں کو قدموں تلے کچلتے رہتے ہیں۔ لوگ منتیں مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، میں کعبہ شریف کی تصویر دیکھ کر کہتی ہوں، پہلی نظر کی دعا سمجھ کر میرے دل کی خواہش قبول کر لے خدایا۔ اے میرے مولا، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔